اور اس کا نام جن کے نام پر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کا اکثر حصہ جنات کی باتوں پر ہے، جنات کے مضامین ہیں، جنات کے بارے میں اس سورت میں معلومات ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا۔ اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف والوں کی شرارتوں سے متاثر ہو کر، زخمی ہو کر آپ واپس آ رہے، مقام نخلہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اس وقت آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس میں قرآن پڑھا تو وہاں سے جنات گزر رہے تھے جو کہ اس بارے میں تفتیش کر رہے تھے۔ ان کا یہ تفتیشی دورہ تھا کہ ہمیں آسمانوں پر جانے سے کیوں روک دیا گیا۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کلام ہم سن رہے ہیں، اسی کلام کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس کلام کے اندر کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ نہ کر سکیں، کوئی خلل نہ ڈال سکیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنات اپنی قوم میں جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے کہ وہ یقیناً سچا کلام ہے اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ تفصیل گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے آ گئی، تو ہم سورت کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ جنات اپنی قوم کے پاس جا کے اپنی قوم والوں کو باتیں کر رہے ہیں، اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی زمین والوں کو کوئی سزا دینی ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور اس ضمن میں نے بتایا تھا کہ جنات بڑے با ادب ہیں، تو انسانوں کو بھی ان سے ادب سیکھنا چاہیے کہ جب جنات آپس میں بات کر رہے ہیں تو کتنے ادب کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایسا جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، حالانکہ جس نے بھی ارادہ کیا ہے یقیناً اللہ نے ہی ارادہ کیا ہے، تو جب شر کی نسبت آئی تو وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر رہے، اور جب خیر کی بات آئی تو وہ نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، تو یہ ایک ادب ہے، یعنی جنات یہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا تھا تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا مسئلہ کیا ہے، کیا اللہ نے زمین والوں کے ساتھ، کیا زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا پھر خیر کا ارادہ کیا گیا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں۔ لیکن جب ہم نے اس کلام کو سنا تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا اور ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا ہے اور ان پر ایک کلام کو اتارنا ہے، قرآن کو اتارنا ہے، اس کے اندر ہم کوئی خلل نہ ڈال سکیں، اس لیے ہمارا راستہ آسمانوں پر روک لیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اور اس اللہ نے اس حضور کے ذریعے سے ایک نعمت کا ارادہ کیا ہے، یعنی شر نہیں پہنچانا تھا بلکہ زمین والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا گیا تھا، جو کہ حضور کی صورت میں پوری ہو گئی۔ ام اراد بہم ربہم رشدا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ وہ جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ نیک نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم بھی مختلف طبقوں میں، مختلف جماعتوں کے اندر چلے آ رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جنات کے بھی اسی طرح مسلک ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، تو یہ جنات یہی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے،
تو اسی طرح ہمارے بھی کئی طریقے ہیں، ہم میں کچھ لوگ نیک ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ طبعی طور پہ نیک ہیں، ہمارے مختلف طریقے چلے آ رہے ہیں، ہم مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جس طرح انسان بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ گمان کر بیٹھے ہیں، اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اللہ کو بے بس کر سکتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے ہی اختیار میں ہیں، ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے اس ہدایت کی بات کو سنا، یعنی قرآن جو سنا تھا انہوں نے آپ علیہ السلام سے، جب ہم نے اس ہدایت کی بات کو سنا، آمَنَّا بِهِ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو اپنے پروردگار پر ایمان لے کر آئے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اسے کسی چیز کے نقصان کے اندیشہ نہیں ہے، وَلَا رَهَقًا، نہ ظلم اور زیادتی کا اندیشہ ہے، نہ نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ذلت اور رسوائی کا اندیشہ ہے جو اللہ پر ایمان لے آیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ لوگ ظالم ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ ظالم ہیں۔ تو جنات کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ لوگ ابھی بھی ظالم ہیں، وہ اسلام نہیں لے کر آئے، اتنی واضح قرآن کی آیات آنے کے بعد بھی وہ اسلام نہیں لے کر آئے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اسلام لے آیا تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جنہوں نے ہدایت کی بات کو پا لیا ہے، جنہوں نے رہنمائی پا لی ہے، یہ ہدایت پر آ گئے ہیں جو اسلام لے آئے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور وہ لوگ جو کہ ابھی ظالم ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے تو وہ مکے والوں کی شرارتوں سے متاثر ہو کر گئے تھے۔ وہ طائف گئے کہ مکے والے میری بات نہیں مان رہے، تو آپ علیہ السلام طائف کے سفر پہ گئے۔ جب آپ علیہ السلام طائف کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اہل مکہ کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی تھی، تو اس بد دعا کے نتیجے میں مکے میں قحط پڑ گیا تھا۔ اب یہ طائف والوں سے متاثر ہو کر وہاں سے زخمی ہو کر آ رہے ہیں، اور یہ جو معاملہ ہوا، جنات نے کلام کو سنا، اب اللہ رب العزت اس واقعے کو دہرا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنات ایمان لے کر آ گئے، آپ علیہ السلام کی بات سن کے، قرآن سن کے ایمان لے کر آ گئے ہیں، آپ اپنی قوم کو جا کے یہ بتائیں کہ قرآن کو سن کے جنات بھی ایمان لے آئیں، اگر تم بھی ایمان لے آؤ تو تمہارا یہ قحط بھی دور ہو جائے گا جو قحط پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت اب انسانوں سے مخاطب ہیں، انسانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ سیدھے ہو جائیں، دین پر آ کر استقامت اختیار کر لیں، اسی دین پر قائم رہیں اور سیدھے ہو جائیں، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو سیراب کرنے والی بارش نازل فرما دیں گے، ہم اتنا پانی ان کے اوپر نازل فرمائیں گے، اتنا پانی اتاریں گے کہ یہ سیراب ہو جائیں گے، خوب بھر کے ان پہ پانی برسا دیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کو آزما سکیں کہ یہ پورے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بات یہ ہے کہ مسجدیں ساری اللہ کی ہیں،
فلا تدعوا مع اللہ احدا، لہذا جب تم مسجد میں آ جاؤ تو مسجد میں آنے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیا کرو۔ یہاں پر مساجد یہ مسجد کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور مسجد کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مسجد کی جمع لیں تو پھر بنے گا کہ یہ سجدے سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں، جتنے بھی سجدے ہیں وہ صرف اللہ کو ہوں گے۔ اور اسی لیے اسی آیت کے ذیل میں علماء نے فرمایا کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے جو سجدہ کرے گا تو بالکل حرام ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے، اور بعض علماء نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الجن کے اندر ہی اس کا ذکر ہے، میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ جنات کی طبیعت میں فطرت میں شر غالب ہے، یہ چاہتے ہیں کہ انسان ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اس سلسلے میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، تو یہ جنات آتے ہیں لوگوں پہ تنگ کرتے ہیں، پھر یہ بھاگتے ہیں بابا کے پاس مزاروں پر، اور مزاروں پر جا کے یہ سجدے کریں گے۔ اب یہ شرک ہو رہا ہے کھلے عام، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک جو ہے اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سب کو معاف کر دیں گے، مشرک کو معاف نہیں کریں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ کہہ رہے ہیں میں شرک کے علاوہ سب کو معاف کر دوں گا، جس کو میں چاہوں گا معاف کر، لیکن مشرک کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بھی صدقے دل سے توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن یہ اگر شرک پر ہی قائم رہتے ہوئے مر گیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور جنات یہی چاہتے ہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہو کے مر جائے انسان۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سجدے اللہ کے لیے ہیں، جتنے بھی سجدے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور بعض کے نزدیک کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی قبر کو سجدہ کر لیا، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، ادب کے لیے ہو، جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، میں وہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہے، اور تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ پر اس نے حکومت کی ہے، آدھی دنیا سے زیادہ پر۔ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جب بادل گزرتا تھا تو بادل کو دیکھ کے یہ کہتا تھا کہ تو جہاں پر بھی جا کے برس، تیرے برسنے سے جو باغات اگیں گے، جو کھیتی اگے گی، اس سے جو ٹیکس ہوگا وہ بکے گی، جو ٹیکس آئے گا وہ میرے ہی پاس آئے گا، کہیں پہ بھی جا کے برس۔ اتنی بڑی سلطنت۔ تو اس نے اپنی جو بہت محبوب بیوی تھی اس کو طلاق دی، اور طلاق ان لفظوں کے ساتھ دی کہ اگر آج کی رات تو نے میری سلطنت میں گزاری، میری بادشاہت میں گزاری، میری زمین پر گزاری تو تجھے 3 طلاق۔ یہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، غالباً زبیدہ، نہر زبیدہ بنی ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے عراق تک، یہ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ، اس نے کھدوائی تھی، ابھی بھی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ یہ نہر زبیدہ انہی کے نام پر ہے، غالباً یہ سب سے محبوب بیوی تھی، اس کو طلاق دی اور ان لفظوں کے ساتھ دی کہ اگر آج کی رات تو نے میرے ملک میں گزاری، یعنی میری حکمرانی میں گزاری، جہاں جہاں میری حکمرانی ہے وہاں پر اگر تو نے آج کی رات گزاری تو تجھے 3 طلاق۔ اب طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، اور غصے کے بعد پھر بڑی پشیمانی بھی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، طلاق دے دی، اب کیا ہے بھائی، اب 3 طلاقیں ہو گئیں، سوائے حلالے کے اور کوئی صورتحال ہے نہیں، بادشاہ کی بیوی ہے اور ہے بھی بڑی محبوب، کیا کیا جائے؟ تو سارے علماء کو بلایا، سب نے کہا کہ بھائی آج رات کا جب سورج غروب ہوگا تمہاری بیوی پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ یہ مسئلہ سب نے بیان کیا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ آئے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست و علمی جواب دیا،
آپ نے فرمایا کہ آج رات اپنی بیوی کو مسجد میں ٹھہرا دے، طلاق واقع نہیں ہو۔ سارے علماء حیران کہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی دلیل میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، یعنی مسجدوں کے لیے، مسجدوں کی جو ملکیت ہے وہ صرف اللہ کی ہے، وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ یہ آپ کی مسجد کسی کے نام پر نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، وقف کر دی۔ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو وہ زمین اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے، نہ اس کا کوئی مجازی مالک ہوتا ہے نہ حقیقی مالک ہوتا ہے، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہ آیت دلیل میں پڑھی اور فرمایا میں اس آیت سے استدلال کر رہا ہوں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مسجد ہارون رشید کی نہیں ہے، ہاں آدھی دنیا پر قبضہ ہے، حکمرانی ہے، بادشاہت ہے ہارون رشید کی، لیکن مسجدیں اس حکمرانی سے بالکل خارج ہیں۔ مسجدوں کے اندر صرف اللہ کی حکمرانی ہے، ہارون رشید کی حکمرانی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ہیں، لہذا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جب تم مسجد میں داخل ہو جاؤ تو پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد تم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، یعنی غیر اللہ کی دنیاوی باتیں نہ ہو مسجد میں۔ ایک یہ مسئلہ بھی یہاں سے نکل رہا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو جاؤ تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد پھر دنیاوی باتیں نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، صرف اللہ اس کے رسول کی یا دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ کسی چیز کی بات نہ ہو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اس کے اندر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جب یہ جو مشرک ہیں یہ اپنے عبادت خانوں میں بت لگائے ہوتے ہیں، انہوں تو جا کے ان کی عبادت کرتے ہیں، گویا کہ عبادت خانے کے اندر ہی شرک ہو رہا ہے۔ تو اگر مسجد کے اندر آئیں گے اور غیر اللہ کی باتیں ہوں گی، یا مسجد کے اندر آ کے ہم غیر اللہ کے لیے سجدے کریں گے، مزار بھی عموماً وہ بھی مساجد ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ قبریں بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو مزار کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو ہے تو مسجد، ہے وہ عبادت خانہ، لیکن وہاں جا کر غیر اللہ کے لیے سجدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اور دوسرے ترجمے کے مطابق سجدے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،